اور پاکستان میں میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ سنتے ہیں مجھے، کہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، یہ جو ادیان کے مختلف مذاہب کی جو تعلیمات ہیں ان پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آج یہ خاص طور پہ ہماری اس محفل میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اوپر ہماری کچھ بیٹیاں راولپنڈی سے آئی ہیں اور اس وقت صبح کے وقت پہنچنا، فیصل آباد سے آئی ہیں، گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، لاہور کے مختلف علاقوں سے، اور پہلی مرتبہ آئی ہیں۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان تمام احباب کو بھی جو پہلی مرتبہ ہماری اس محفل میں آئے ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے اور دین و دنیا ان کی بنی فرما دے۔ باقی جو مستقل مہمان ہمارے جو ممبر حضرات ہیں دارہ نصیب کے احباب، وہ تو تشریف لاتے ہی ہیں اور وہ یہ برکات جو ہے اس کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں۔ جیسے پروفیسر سلطان منیر نے ابھی اعلان کیا آپ کے سامنے کہ آج ہم خاص طور پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے باہمی تعلق اور محبت جو ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو براہ راست تو خود عام آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ جو کچھ تھوڑے بہت مذہبی لوگ ہیں بھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں کوئی جماعت مذہب دینی نہیں ہے، ساری مذہبی جماعتیں۔ تو پروفیسر سلطان منیر سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی غازی صاحب یہ کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی جماعت دینی نہیں ہے، سب مذہبی جماعتیں ہیں؟ تو پھر یہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مذہب کا جہاں تک تعلق ہے وہ عبادات تک مخصوص ایک دین کے اندر مذہب یوں سمجھے کہ ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے مذہب۔ تو یہاں جو کوئی ہے وہ اپنے اپنے مسلک کی تعلیم دیتا ہے، اپنے مسلک کی بات کرتا ہے۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں، بول پن میں انجانے میں ان سے ایسی لرزشیں ہو جاتی ہیں کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ آج کل شروع ہوئے ہیں کہ جی یہ اہل بیت اطہار کا ذکر تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ جو یکم محرم الحرام ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور اسی پہ بات کرنی چاہیے۔ دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں جی حضرت عمر کا یوم شہادت نہیں ہے، ان کا یوم شہادت جو ہے وہ تو 26 کو زخمی ہوئے، 28 کو آپ کی شہادت ہوگی سیدنا فاروق اعظم کی۔ اب مختلف روایات ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں لڑائی کی کیا بات ہے بھائی؟ سارا سال فاروق اعظم کی شہادت مناؤ، سارا سال اہل بیت اطہار کے تذکرے کرو، سارا سال ویسے کہیں گے میلاد شریف جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں میلاد سارا سال کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر اشتہار آپ کے میلاد شریف کی محفل ہر مہینے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی دوسرے جو ہے وہ سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، تو وہ پھر 12 ربیع الاول کو ہی کرا کریں میلاد شریف، اور 12 کوئی سیرت النبی کا جلسہ پھر 12 کے آگے پیچھے بالکل نہ کریں۔ ربیع الاول کے بغیر کوئی سیرت کا جلسہ، کوئی میلاد کی محفل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی باقی لڑائی کرنے، اور بیچارے سادہ لوگ آپس میں جو ہے وہ دستوں کے گریبان ہو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہی دین کی بنیاد ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں اہل بیت اطہار کے بارے میں ذرا سی بے ادبی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب جو بیان کرنے والے ہیں بد نصیب اور بدبخت، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون کو کیا سبق دے رہے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں ذرا سا بغض آ گیا، اس کا ایمان اسی وقت رخصت ہو گیا۔ قرآن نے کہا، قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا۔ میں بار بار چیختا ہوں، ایک تو اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا میں پچھلے 2 سال سے یہ جنگ لڑ رہا تھا، ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں، مختلف جگہوں پہ جا کے خطابات میں کہتا تھا کہ علماء آپس میں گندی زبان بولتے ہیں، ایک دوسرے کو گندی گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں، بازار حسن کے لوگ کو گالیاں نہیں دیتے جو یہ محراب و منبر پہ بیٹھ کے دیتے ہیں۔ 2 مہینے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا ہوگا گالیاں بند ہو گئی۔ اب کسی کی ماں بہن کی گالی نہیں دیتے مولوی، اس پہ تو بند ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ جو باقی میں باتیں کہتا ہوں اس پہ بھی آئیں گے۔ لیکن آج تک آپ یہ سنتے رہے تھے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدہ حلیمہ آئیں اور داریاں آئیں تو غریب سمجھ کے سب نے ریجیکٹ کر دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور پھر الٹیمیٹلی جب سیدہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا چلو چلتے چلتے اپنے شوہر سے کہا حضرت حارث سے کہ یتیم بچہ ہے، ماں اس کے باپ کو بھاگ گیا ہوا ہے، اگر اور تو کوئی ملا نہیں تو یہی لے چلے۔ یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک آپ بھی سنتے رہے، واز ہو رہے ہیں، لہک لہک کے یہ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ یہ 3 سال
4 سال سے میں، بلکہ نہیں اب تو تقریباً 9 سال ہو گئے، میں چیخ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بہن وہاں کے بہت بڑے جاگیردار تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے دادا جان کے 9 ملکوں میں ان کی تجارت تھی، 9 ملکوں کے ساتھ میں جاتا اور ہزاروں اونٹ کے مالک تھے، جاگیردار تھے. اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 100 اونٹ تو انہوں نے اس دن ذبح کر دیے. 100 اونٹ جب حضرت عبداللہ کے لیے صدقہ دینا تھا 100 اونٹ انہوں نے اس میں دے دیے. کوئی غریب آدمی 100 اونٹ دے سکتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ بال مبارک جس دن کٹوانے سے جن کو کہہ رہے چاہنے لو آئی اس دن پھر 100 اونٹ ذبح کر دی اور اعلان یہ کیا کہ 3 دن تک سب کو کھانے کھلاؤ، ساتھ حلوہ بھی کھلاؤ، کھجوریں بھی کھلاؤ، شربت بھی پلاؤ. اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ جانور جو ہیں ان کے لیے بھی جا کے گوشت اور خوراک رکھ کے آؤ. پہاڑوں کے اوپر میرا شہزادہ میرا لاڈلا آیا جس نے دنیا کی سربراہی کر لی ہے. یہاں پہ غریب مسکین ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی. شکر ہے خدا کا 2 سال ہو گئے اب کوئی نام نہیں لیتا کہ غریب تھے علیمہ ساتھی ہے. میں نے کہا یہ اللہ کا انتخاب تھا، یہ قسام ازل کا رب تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ازل نہیں میرے محبوب نے کون سا پاکیزہ دودھ پینا ہے، میرے محبوب نے کون سی پاکیزہ جو ہے گود اس میں پلنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اللہ تعالیٰ کی جو تھی وہ سلیکشن تھی، اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا، حسن انتخاب تھا. حضور کے والدین، حضور کے دادا جان، حضور کا خاندان پاک، پوری نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کا انتخاب تھا. اس طرح کی باتیں پھر اس طرح کی باتیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ جو کہ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال کی عمر میں ہوئی، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں. میں نے ثابت کر دیا کہ 19 برس میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی شادی ہوئی تھی. تم جب 9 سال کہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریباً 28,000 سے 30,000 کی کتابیں لکھی گئی. ہر کتاب جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے شروع ہوتی ہے کہ 9 سال کی بچے سے شادی ہوگی. اللہ کے بندوں کو عقل کر لو، اگر کسی جگہ ایک کوئی روایت مل گئی ہے تو تمہیں 19 سال کا جب بتا رہا ہوں میں میتھمیٹیکلی کر کے حساب کے حساب سے ثابت کرتا ہوں کہ 19 سال ہے تو مان لو کہ 19 سال نہیں، انائیں ہیں، ضد ہے. کوئی بڑی سے بڑی روایت ہو، یہ پروفیسر اتنا بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے، اسکالر، ورلڈ لیول کا اسکالر بیٹھا ہوا ہے، بڑی سے بڑی روایت ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہلے پاتا ہو ہم اس کو نہیں مانتے. حضور کی عزت، حضور کا مقام، حضور کی شان سب سے افضل ہے ہمارے لیے. اس بات کو نہیں سمجھتے اور پھر باز کرتے جاتے ہیں. لہن آپ اس دیکھا نہیں، آپ یہ جو بچے ان کو تو نہیں پتا ہوگا، جو بڑے ان کو پتا ہوگا. پچھلے 60 سال سے یہی سن رہے ہیں، 100 سال سے دائیاں آئیاں، چڑیاں گئیاں، غریب چھڑ گیا مسجد. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے عالم ورلڈ لیول کے بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے یہ بات سنائی تو ایسے ہو گئے، ایک دم کام رہ گئے، کہہ لیا کہ ایسی ہی بیان کرتے رہے، کبھی بیان ہی نہیں کیتا اس پاس ایسا بولے کہ ایسی ہی بیان کرتے رہے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک جو ہے اس کا حق ہمیں تحفظ کرنا. دوسرا میں آج ایک اعلان کر دوں، یہ جو میں نے کتاب آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً 1.5 سال پہلے لکھی تھی، اب وہ ایڈیشن پہلا ختم ہو گیا تھا، یہ دوسرا ایڈیشن آ گیا ہے، ناموس رسالت اور موجودہ مغرب. یہ وہ کتاب ہے، میرا دعویٰ ہے پچھلے 40 برس میں اس لیول کی کتاب بھی لکھی ہوئی. یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو میں بڑا بھی لکھ رہا ہوں. جلدی ایک ضخیم کتاب بھی اس موضوع پہ میں تیار کر رہا ہوں، وہ بھی جلدی آ جائے گی. لیکن فی الحال یہ کتاب جو ہے ہمارے دینی حلقوں کو پڑھنی چاہیے، ہمارے مذہبی لوگوں کو، علماء کو یا ہمارے پروفیسر کو پڑھنا چاہیے کہ کیوں مغرب جو ہے، کیوں ویسٹ جو ہے، کیوں اسلام کے دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے کرتے ہیں، حضور کی ناموس پہ حملے کیوں کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے. ہمیں بطور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے فرزند کے طور پہ کیا کرنا چاہیے. یہ اس پہ میں نے بہت اختصار اور جامعیت میں تھا. یہ میں نے ایک لیکچر دیا تھا مولانا ظفر علی خان فورم کے اوپر 3 سال بیشتر. تو وہ پھر میرے جو سیکرٹری ہیں علامہ جڑیا کوٹی انہوں نے، اور پروفیسر مفتی فاطمہ اللہ کو جزائے خیر تھے، اور تیسرے ہمارے اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کر دیا ہے بدر الحسن صاحب جو ہمارے ہیں، آپ کو پتا ہے جو صدر ہیں دارالمفسرین کے، انہوں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی. اور پروفیسر عائشہ اکرم اسلام آباد سے ہماری بیٹی پروفیسر ہے وہاں پہ،
گرلس کالج کی، دونوں نے مل کے اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی کر دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ انگلش ٹرانسلیشن بھی اور ہفتے 2 ہفتے تک آ جائے گا تاکہ ہم باہر کے ملکوں میں بھیجیں گے۔ یہ اس کی جو کاسٹ آئی ہے، پروفیسر ہمارے سلطان منیر نے اس کو پبلش کرایا ہے، ایگزیکٹ 20 روپے اس کی لاگت آئی۔ آپ کو پتہ ہے بہت مہنگائی کا زمانہ ہے، اور انہوں نے بڑی ہمت کر کے یہ 40 صفحے کی کتاب پرنٹ کرائی، اور میں نے کہا کتنے اس کا خرچ آیا ایگزیکٹ، تو 40 روپے اس کا خرچ ہے، اور 1 روپیہ بھی اس میں زیادہ نہیں لے رہے، اتنا بھی زیادہ نہیں۔ یہ 40 روپے کا جو افورڈ نہ کر سکتے ہوں، جن کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ مفت لے جائیں، یہ کتاب لے جائیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ بے شک اس کو 10 خریدیں، 20 خریدیں، 50 خریدیں، تقسیم کریں اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، لوگوں تک پہنچے تو ان کو سمجھ آ جائے۔ اور آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو قرآن حکیم کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ جب وہ حلقہ اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزق حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا فاروق اعظم کی وہ عظمت و شان ہے، شیطان جہاں دیکھے فاروق اعظم کو علاقے سے بھاگ جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، ہماری بدنصیبی، ہمارے پاس مذہبی حلقوں کے لوگ نہیں پڑھتے تفصیل سے، 4-10 کتابیں 20 پڑھ لی، آگے بھی ریسرچ کرتے کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جی وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطا کا امکان ہے، اس طرح کی روایتیں سنا دیتے ہیں کہ شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فلاں لفظ کہلوا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میں نے کہا شیطان تو حضور کے غلاموں کو دے کے بھاگ جاتا ہے، فاروق اعظم کا جہاں نام سنے وہ بھاگ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر رات کو آپ کو کسی کو برے خواب آئیں، ڈراؤنے خواب آئیں، تو آپ یا عمر اپنے سینے پہ لکھے، وہ خواب بند ہو جائے گا، شیطان بھاگ جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام سن کر۔ اچھا اگلی آیت کا ایسا رحماء بینہم، اقبال نے کہا تو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزق حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ کی آپس میں اتنی الفت اور محبت تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کی ان کی محبت تھی۔ یہاں رات دن یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت جو تھے وہ حضرت عمر کے دشمن تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا اسلام کو اتنا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ دین اسلام کو اتنا نقصان ولیم میور نے یا لالسا فریدیہ نے نہیں پہنچایا جتنا ہمارے باہمی اختلافات نے پہنچایا۔ 750 سال ہم نے دنیا پہ حکومت کی، ہماری سلطنت میں فاروق اعظم کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور فاروق اعظم کیسے تھے، صحابہ سے کیا تعلق تھا کہ امام حسین کو کہہ رہے امام حسین کتنے سے بچے ہیں، بڑے ابھی چلتے ہیں تو جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ بچے ایسے لڑکتے ہیں، وہ عمر ہے، اور مسجد نبی شریف میں آتے ہیں جناب عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ممبر کے اوپر، تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سر کے بال ہے نا یہ آپ کی وجہ سے، آپ کا ہی صدقہ ہے، یہ برکت آپ کی وجہ سے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا آپس میں باہمی الفت و محبت۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا رب کا انتخاب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک اور بات آپ کو کروں، یہ جو آپ حضور کے غلام ہیں، آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، جو صحابہ کا بھی ادب کرتا ہے، جو اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، یہ آپ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ حضور کی نگاہ کرم میں آپ کو اس حلقہ میں شامل کر دیا گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے آپ کی امت۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، وش کی اللہ سے کہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جو ہے وہ دو میں سے کسی کو مسلمان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے محبوب کے دل میں کیا ہے۔ میری یہ ریسرچ ہے ڈاکٹر صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو بظاہر مانگی دو کے لیے، لیکن دلوں عمر والی سی،
دل عمر بن خطاب والی سی. اللہ کو پتا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ پاک اٹھاتے تھے بار بار. اللہ کریم نے قرآن میں کہہ دیا ہمیں پتا ہے آپ نگاہ آپ نہیں اٹھاتے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف بن جائے, آپ وہی بنا دیتے ہیں. آپ جدھر چاہتے ہیں ہم ادھر ہی کر دیتے ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو عمر بن خطاب کے لیے حضور کے دل میں اصل بات تھی. تو وہ عمر وہ گھر سے نکلتا, یہ ہے معاملے تقدیر کے, اللہ کے کرم کے. نکلا گھر سے تلوار لے کے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہادر پہلوان زبردست قسم کا, وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے. یہاں ایک آپ کو مزیدار سنا دوں, اس کو آپ کی دلچسپی کے لیے بات سنا. حضرت خالد بن ولید اور عمر فاروق دونوں جو تھے یہ فرسٹ کزن تھے آپس میں, اور دونوں بڑے تگڑے تھے. جب ابھی جوان تھے نا تو کشتی ہوئی تو خالد بن ولید نے حضرت عمر کی ٹانگ توڑ دی تھی, فریکچر کر دیا. اب دیکھیں اللہ کا کام کیسے ہے. وہ گھر سے نکلتے ہیں تلوار لے کے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج میں گردن لے کے آؤں گا. وہ عمر گھر سے نکلا ہے تلوار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے, اور پھر وہاں جب پہنچتا ہے تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا. یہ ہے نکاح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے, نگاہوں کے زاویے بدل جاتے ہیں, اخلاق بدل جاتے ہیں, اعتبار بدل جاتے ہیں. وہی خالد بن ولید جس نے 70 صحابہ جس کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں احد میں, پتہ ہے نا آپ کو, خالد بن ولید وہ جرنیل ہے, لیکن کیا کہتا تھا, کہتا ہے کہ اسی دن جب میں نے دیکھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس طرح اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, نچھاور کر رہے ہیں, ہاتھوں پہ تیر کھا رہے ہیں, سینے پہ تیر کھا رہے ہیں, چہرے پہ تیر کھا رہے ہیں, اور ساتھ میں ابی وقاص جو ہے اس کو حضور فرمائے ساتھ کہتے میرے ماں باپ قربان. کس طرح حضور کے صحابہ نے کہتے ہیں اسی وقت میرا اندر تبدیلی شروع ہو گئی تھی. پھر وہی خالد بن ولید جو ہے پھر وہ سیف اللہ بن گیا, اللہ کی تلوار بن گیا. کوئی جسم کا حصہ نہیں تھا جس سے زخم نہیں آیا ہوا تھا. آخری وقت میں رو رہے تھے تو ایک صحابی گئے, انہوں نے کیا بات کیا کہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں یہاں, کہ میری خواہش یہ سی کہ میں شہادت ہی اور من اللہ نبے کہ ادھر بستر پہ مارے ہیں. انہوں نے کیا خالد بن ولید تجھ سے بڑے سیانے ہو, اللہ کے محبوب نے تعلق سیف ہوتا کہ اللہ کی تلوار ہے, اللہ کی تلوار کون توڑ سکتا ہے. یہ ہے تقدیر کے معاملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر فاروق اعظم آئے اور میں نشے میں پڑ جاتا ہوں. کئی دفعہ روتا ہوتا ہوں تو میری عالیہ مرحومہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے, وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تھی کہ اے تجھے کی کر رہے ہو, نہ پڑھ لکھ کے تو تجھے کھڑے ہو کتاب پڑھ کے انجن کر رہے ہو. میں وجد کرنا شروع کر دیتا تھا, عجیب میری عادت ہو جاتی تھی یہ واقعات کہ فاروق اعظم نکلے, اندر تبلیغ ہو رہی ہے, اندر عبادت, چھپ کے مسلمان عبادت کر رہے ہیں, باہر بھی نکلتے تھے. کفار کیسے کیسے ظلم کرتے تھے آپ سوچ نہیں سکتے. وہ میں واقعات بیان کروں آپ کے سامنے کہ سیدنا صدیق اکبر کو کس طرح جو تھا وہ جان سے مار کے اپنی طرف سے چلے گئے, کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو دبایا اور آپ کی جو تھی چشمان مبارک باہر آ گئی تھی, آنکھیں باہر آ گئی, کس طرح آپ پہ اوجری پھینکی, کس طرح آپ کو زخمی کیا. یہ سارے واقعات اس ماحول میں فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تاڑے اگلائے غلامی چاہ گئے ہیں تو ہڑسی اندر میں کہ نہیں عبادت کروں, چلو باہر نکلیے آ جاؤ. فاروق اعظم نے تلوار پکڑی, ساتھ ایک طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء دونوں ہیں, جلوس کی شکل میں گئے کعبہ میں جا کے اور اعلان کیا کہ ہے کسی ضرورت میں ساتھ لوگ کے آؤ اللہ کا نام لو. وہ وہاں پہ بلال حبشی جو ہے وہ اللہ کا نام جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں, مسلمان نعرہ لگا دیں. فاروق اعظم کے نعرے سے کتابوں پہ لکھا ہوا ہے پورے مکہ کے گلی اور بازار جو تھے وہ ایسے جھوٹ گئے, ان کی آواز اتنی تھی اور فاروق اعظم کی آواز تھی. اب میرے اوپر اٹھ کے کوئی آج کل کے للو پلو جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں یہ بلیک میلر یا کوئی ملا جن کو کچھ نہیں پتا, وہ فتویٰ لگا دیں گے کہ سارے مکے فاروق اعظم کی آواز کیسی تھی. وہ مکے کی گل نہیں پائی, وہ تو مدینہ منورہ میں وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھے ہوئے ہیں 1819 کلومیٹر دور. ساریہ لڑ رہا ہے جنگ ایران میں, ایران کے علاقے میں 1819 کلومیٹر دور
فاروق اعظم کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، اور ساریہ پیچھے دیکھ پہاڑ والے پاسے دشمن آ گئے. وہ کون سی چیز تھی جس نے وہاں آواز پہنچا دی تھی؟ آج کے یہ نام نہاد دانشور ایک جو ہے اس نے بڑی اپنے ارسطو نے ایک نئی بات کی. اس نے کہا جی آواز تو جو ہے 700 گز پہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تو جی زیادہ سے زیادہ 1000 گز پہ جا کے آدمی کی آواز ختم ہو جاتی ہے اگر مائک نہ ہو. میری 2 سال ملاقات رہی، 92 بھی 93 بھی. تو انہوں نے جب یہ کہا تو میں نے کوئی توجہ نہیں دی. کیوں؟ میں نے کہا کہ اگر کسی نے ریکارڈ کر لی ہوگی تو جب سامنے آئے گی اس وقت دیکھ لیں گے، بات ختم ہو. اب میرا انٹرویو 1.25 گھنٹے کا چل رہا ہے، بیچ میں میں نے یہ کہا جو دنیا بھر کی غلاظت گالیاں یہ بچے میرے دیکھتے ہیں شاگرد سارے کہ جی ایک آدمی نے کہہ دیا حضور کا خطبہ ریکارڈ ہو گیا، فرانس والوں نے سازش ہو گئی، اسلام کے خلاف سازش ہو گئی، وہ پیسہ کمانے کے لیے کر دیا. میں نے کہا لعنت ہے اس شخص پہ. میں نے تو 1 روپیہ کیا ہوتا ہے، میں نے تو کسی سے چائے کی پیالی بھی نہیں پی اس معاملے میں. میں نے تو ساری زندگی، اب یہ جاہل لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتہ نا، جو شور مچاتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حضور کی ختم نبوت پہ سب سے بڑے جو مقدمے کیے ہیں وہ میں نے کیے اور سارے جیتے ہیں. میرے ہوتے ہوئے کوئی مقدمہ اب ہارے ہیں. جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب پیچھے ہو گیا ہوں، میں کہا مولوی دیہڑیاں لگائیں گے، پیسے بنائیں گے، ڈالے بنائیں. ہم نہیں، ہم نے جس زمانے میں کی 16 راتیں میں نے اگر بحث 16 دن کی ہے تو میں 16 گھنٹے مشکل سویا ہوں گا. اور بستر میرے لیے حرام تھا، میں بستر پہ نہیں سویا، میں کرسی پہ بیٹھتا تھا. جب تھک جاتا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کو کہتا تھا میرے کندھے دبا دو، اور میں ایسے کر کے 1 گھنٹہ ایسے ہی بیٹھتا تھا. وہ کہتے تھے سر آپ آرام کریں. میں کہتا اسلام کی جنگ لڑ رہے ہو بھائی، ہم سو گئے کہیں اسلام کا مقدر نہ سو جائے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ہے. تاریخی کیس جو ہے وہ قانون کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اتنی بڑی کتاب ہے جو بن جاتی ہے کتاب، جو میں نے مقدمے کی. آج کے للوؤں پلوؤں کو تو نہیں نا پتہ. وہ کہہ رہے ہیں جی حضور کی ختم نبوت کے جی یہ ختم نبوت پہ انہوں نے ڈاکہ مار دیا، نعوذ باللہ. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا ابھی تک ماں نے پاکستان میں کوئی بیٹا نہیں جنا جس نے میرے جتنا ختم نبوت اور ناموس رسالت کا کام کیا. سب سے پہلا جلوس ختم ناموس رسالت پہ جو پاکستان کی تاریخ میں نکلا وہ میں نے نکالا تھا، جس کا پچھلا سرا بھی داتا صاحب پہ تھا، اگلا پنجاب اسمبلی کے سامنے تھا. یہ 1998 کے مئی 98 کی بات ہے. سلطان کو پتہ ہوگا صحیح سال جو ہے 1998، 29 مئی 1998. کون بڑے بڑے لوگ اس میں علماء ہمارے مشائخ سارے شامل تھے. لیکن اب جو لوگ اس کے بعد پیدا ان کو کیا پتہ، یا ان ملاؤں کو کیا پتہ جنہوں نے کبھی تاریخ پڑھی نہیں، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں. سب سے پہلی تقریب ناموس رسالت پہ جب یہ ممتاز قادری والا واقعہ ہوا ہے، گستاخ رسول کی سزا موت کیوں، پاکستان کے تمام مسالک کے جید علماء ڈاکٹر اسرار صاحب کے کالج میں موجود تھے. ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں 1 گھنٹے کا میں نے لیکچر دیا. کوئی بتا دے مجھے اس طرح کا لیکچر کسی نے آج تک دیا ہو. اللہ کی توفیق سے اس طرح کے کتنے لیکچر میں نے، جو مولوی فتوے دیتے ہیں وہ بھی مجھے ہی بلاتے تھے تقریر کے لیے کہ جی اس موضوع پہ آپ ہی بول سکتے ہیں. ختم نبوت پہ جتنی تقریریں میں نے یورپ کے چپے چپے پہ جا کے میں نے ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے. میں نے جا کے سب سے مشکل تھا جب ہانگ کانگ میں کانفرنس ہوئی کہ یہ جو ہے یہ جو ناموس رسالت کا قانون ہے یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اس پہ کوئی بول نہیں رہا تھا. میں نے جا کے اللہ کے فضل سے وہ تقریر کی تھی، انگریزی میں جا کے بتایا تھا. یورپ میں جا کے میں نے یہ جنگ لڑی، کسی مائی کے لال نے نہیں لڑی پاکستان کی. لیکن وہ اٹھتے ہیں 2 پیسے کے لوگ لانڈے لپاڑے اور وہ جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کرتے. تو میں نے کہا بیٹا مولانا روم نے فرمایا تھا قافلے چلتے رہتے ہیں کتے بھونکتے رہتے ہیں. وہ پیر نصیر الدین نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بڑی دلچسپ بات کی. اس نے کہا بات یہ سن کر ہم بھی چونکے، ذات کا کتا اور نہ بھونکے. گولڈ شیوہ نصیر الدین نے کہا. تو اس لیے ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہم نے اللہ اور رسول کے سامنے اپنا جو ہے وہ سرخرو ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جنگ جتنی میں نے لڑی ہے، مجھے کوئی اس پہ بحث نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک نہیں ریکارڈ ہو سکتی، نہیں کیپچر ہو سکتی، تو نہیں ہو سکتی بھائی. ہمیں بحث نہیں ہے کہ میں نے تو نہیں ریکارڈ کی، یا میرا یہ دعویٰ ہے میں نے ریکارڈ کی ہے، میں نے سنی ہے.
میں تو کہا امکانات کی دنیا. دیکھیں سلطان عبدالحمید جن کی بڑی ضخیم کتاب ہے جستجو مدینہ، دوسری ان کی کتاب ہے سیدہ زہرا پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں. اب ان کی کتاب 2 والیوم میں بڑی ضخیم انگلش میں آ رہی ہے جو ہے بیٹل فیلڈز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات میں حصہ لیا اس کی ایک ایک چیز پہ سلطان صاحب نے ایک ایک ہفتہ لگایا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جگہ کوئی نہیں پتہ چلتی تھی، نہ کتابوں میں پتہ چلتا تھا نہ کسی اور کا، تو کہتے ہیں کہ میں مراقبے میں حضور سے گزارش کرتا تھا یا رسول اللہ رہنمائی فرمائیں، تو کہتے ہیں رہنمائی ہو جاتی تھی. وہاں کے رہنے والے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا، یہ جا کے کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی مبارک ہے. میں اور سلطان اپنے ہمارے جو ہے بدر الحسن صاحب ہم بھی گئے ایک جگہ پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی مبارک تھا وہ ہم گئے. پہاڑوں کے اندر جگہ ہے، کار نہیں جا سکتی، وہاں ہم نے بھی جا کے وہ سعادت حاصل کی. اس دفعہ جب ہم گئے تھے کیا منظر تھا. وہاں کے کچھ وہ جو تھے پتھر مبارک وہ بھی میں لے کے اپنی جیب میں ڈال کے وہاں سے لے آیا، اور اس کی ایک عجیب مہک اور عجیب خوشبو تھی. اب میرا جو عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی مانے نہ مانے ان کی اپنی مرضی. میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شے کسی چیز کو جس کو رسول اللہ سے نسبت ہے اس کو فنا نہیں ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، یہ جو ہم آپ کو پانی دیتے ہیں لکڑی مبارک کا. سیدہ پاک جو تھی ایک خاتون، اس کے آپ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے اعلیٰ حضور کا جو سراپا لکھا ہے اس خاتون نے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ہجرت بڑی لمبے واقعہ چونکہ میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت عمر کے حوالے سے باتیں کرنی تھی پھر ادھر چل پڑا. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے مبارک. جب وضو کیا یقیناً کلی بھی کی ہوگی. وہ درخت جو ہے اس کو کئی دفعہ وہاں کی حکومت نے کاٹا ہے کہ بھئی لوگ جو ہے اس پہ کوئی شرک نہ کریں، فلاں نہ کریں. اس لکڑی کو آج 14.5 صدیاں بعد بھی ہم دیتے ہیں. کینسر کے مریض بھی ٹھیک ہوئے ہیں، ایسے مریض ٹھیک ہے. ہمارے جو بدر الحسن صاحب ہیں ان کو 25 سال سے وہ ایک بیماری تھی پاؤں کی، کیا جی پینٹافلیشیا تھی. کتنے علاج انہوں نے کیے. ظاہر ہے ماشاءاللہ یورپ بھی جاتے ہیں، جہاں بھی بہت بڑے خاندان کے فرد ہیں، بڑے مسلسل انجیکشن لگوا فلاں کر وہ ساری ان کی بیماری وہ پانی پینے سے ختم ہوگی. وہ موجود ہے آپ کے سامنے. کتنے لوگ تھے جن کو تکالیف تھی، انہوں نے وہ پانی مبارک پیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا کونا امہات المومنین ڈبو کے نہیں دیتی تھی لوگوں کو شفا کے لیے. سارا مدینہ نہیں آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک رکھا نہیں ہوا تھا صحابیات نے. اور حضرت جو تھے انس بن مالک ان کی والدہ کے پاس تھا شیشی، وہ ایسے ڈبو کے جیسے سلائی ڈبو کے دے دیتی تھی تو وہ دلہنے اور دلہے استعمال کرتے تھے خوشبو. میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں کی پولیس کا ڈی آئی جی تھا، وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا. اس نے کہا ہمارے گھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پسینے مبارک کا چند قطرے ہیں، اس کی خوشبو اس نے ہمیں سنگائی. میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ ہمیں دے دے لیکن وہ بات بنی نہیں. تو میں نے کہا چلے پھر کبھی آئیں گے تو ان سے لے لیں گے. وہ آپ کے پسینہ مبارک موجود ہیں. آپ کا جو اصلی موئے مبارک، اب تو ہر گلی محلے میں موئے مبارک لوگوں نے لیا ہے، اس قدر ظلم ہو گیا ہوا ہے. ہر گلی محلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی یہ نالین پاک ہے. کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی دکان وہاں تھی جوتوں کی کھولی ہوئی جو اتنے جو یہ لوگوں نے نالین پکڑے ہوئے. کوئی ایک یا دو جو اصلی ہوں، جو موئے مبارک اصلی ہیں، وہ آج بھی آپ کسی مریض کو پلائیں اس کو شفا ہوگی. آج بھی درود پڑھیں گے وہ اصلی موئے مبارک جو ہے اس میں نے وہ موئے مبارک زیارت کی ہے. ایک وہاں بزرگ مدینہ منورہ کی جو صحابیوں کی اولاد ہے، بہت بوڑھے تھے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، 3 سال پہلے تک تو میں نے ان کی زیارت کی تھی. ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک اتنی لمبی ہیں، اتنے موئے مبارک وہ بڑھتا رہتا ہے، پھر اس کو وہ کاٹتے ہیں اور دوسرے شیشے میں اتنے بڑے، وہ آج بھی موئے مبارک ان کے موجود ہیں. تو میرا عقیدہ ہے، کوئی نہ مانے، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ آواز کو فنا ہے. اور اس پہ مولانا احمد رضا خان بریلوی اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اولیاء کے سردار، جس کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی 200 علوم ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ آوازیں ختم نہیں ہوتی، یہ تو عام آوازیں ہیں. تو رسول اللہ کی آواز فضا میں موجود ہے.
میں کہا کرتا ہوں امریکہ کا صدر کیا اوباما جو ہے وہ امریکہ کا صدر کالے رنگ کا بن گیا. 1960 تک امریکہ کے لکھا ہوتا تھا کلبوں کے باہر بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ، کالا اور کتا کلب میں داخل نہیں ہو سکتا. گاڑیاں الگ تھی، کالوں کی گوروں کی الگ تھی، بسیں کالوں کی الگ گوروں کی الگ، کلب الگ ہوتے تھے. اسی کا امریکہ کا کالا صدر بن گیا. پھر میں نے کہا یہ خطبہ حجۃ الوداع فضا میں ہے، اس کے اثرات اس کی برکات ہیں اور قیامت تک رہیں گی. اب اس کا ایک ثبوت ہے، ان لوگوں کو کیا بتایا جائے، عقل کے اندھوں کو. کوئی ریکارڈ کر سکے یا نہ کر سکے یہ الگ بات ہے، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے کہ جی ریکارڈ ہو گیا ہے، ضرور ہوگا، فلانا ہوگا. کس کمپنی کا، مجھے تو کسی کمپنی کا نہیں پتہ، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جی پکا ریکارڈ موجود ہے وہ فلاں جگہ سے آپ دیکھ لیں، میں لا کے دکھا دیتا ہوں. نہیں، امکان کی دنیا ہے. آج سے 100 سال پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا، 50 سال پہلے بھی نہیں پتہ تھا کہ موبائل کے اندر جو ہے وہ فوٹو بھی ساتھ آئے گی اور سامنے سامنے بات کریں گے. آپ مجھے بتا دینا. کسی کو یہ پتہ تھا کہ ٹیلی فون جو ہے تار کے بغیر بھی مل جاتا ہے؟ پہلے ٹیلی فون ہوتا تھا نا کالا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ملاتے تھے اور وہ تار ہوتی تھی، تار ٹوٹ گئی تو ٹیلی فون خراب. تو یہ موبائل میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہاں سے بیٹھ کے ہم کینیڈا پہ بات کر رہے ہیں. امکان کی دنیا ہے، پتہ نہیں ہو. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آوازیں تو موجود ہیں لیکن اس میں شور بہت زیادہ ہے. تو اگر شور ہے تو فاروق اعظم جب وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے مسجد نبی میں اور کہتے یا ساریت الجبل، تو اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی آواز تھی. اس وقت بھی تو لاکھوں آوازیں ہوں گی نا لوگوں کی، لیکن فاروق اعظم کی آواز صرف وہاں پہنچی ہے. اللہ کی قدرت میں ہے ہر چیز. رب جب چاہے یہ کام ہو سکتا ہے، وہ جس کو چاہے. ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو لڑایا ہی ہے لوگوں کو، ریسرچ تو ہم نے کی نہیں کسی باتوں میں. جیسے میں نے آپ کو 2 مثالیں دی. تو یہ جو صوت سرمدی ہے، یہ ہمارے ڈاکٹر سیان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے. دنیا کے تمام مذاہب جتنے ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، جتنے مذاہب ہیں دنیا کے، اور اسلام میں جو صوفیاء ہیں سارے، سب صوت سرمدی کو مانتے ہیں. کیوں جی ایسی بات ہے؟ صوت سرمدی کے سب قائل ہیں. میں آج بھی سحری کے وقت سن کے آیا ہوں. ہماری بیٹیاں، بیٹے، یہ لڑکے ہمارے، ان سب کو پتہ ہے صوت سرمدی. اب جس کو وہی نہیں پتہ، ازل سے ہے صوت سرمدی، اب تک رہے گی، ہر وقت جاری ہے. آپ تھوڑی پریکٹس کر لیں، آپ وہ صوت سرمدی سننے لگ جائیں. جس کو وہ بابا گرو نانک انہد باجا کہتا تھا. بابا بلے شاہ نے بہت زیادہ، وہ کہتا ہے کہ سارا کچھ اپنا بند کرو تو تمہیں، میاں محمد صاحب بھی کہتے تھے، پھر تم یہ آواز سن سکو گے. تو صوت سرمدی موجود ہے. اب وہ بعض اوقات مجھے اتنی زیادہ آتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لگتا ہے کہ کان کا پردہ پھٹ جائے گا. اب کوئی ایسا انسٹرومنٹ نکل آئے جو صوت سرمدی کو کل کو ریکارڈ کر لے. لیکن اہل اللہ جتنے ہیں، جتنے صوفیاء ہیں، تصوف کی یہ پہلی اینٹ ہے. اگر کسی کو صوت سرمدی کا نہیں پتہ تو آپ سمجھے یہ جعلی صوفی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. صوفیاء کرام جو ہیں وہ ایک ازل سے ایک نغمہ جاری ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی سن سکتے ہیں، رات کو، دن کو بھی ہوتی ہے. جب چاہے جس کو پریکٹس ہو جائے وہ دن کو بھی سن سکتا ہے، رات کو بھی. اب جس کو صوت سرمدی کا نہیں پتہ ان کو میں کیسے سمجھا سکتا ہوں. لیکن میں آج پھر یہ اعلان کر رہا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کسی کمپنی کا، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ریکارڈ ہو گئی ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ. دیکھیں نا، یہ جو سلطان عبدالحمید صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ابھی، انہوں نے کہا کہ 70 کی دہائی میں وہ حضرت عیسیٰ کا جو تھا وہ واز پہاڑی کا، وہ کوشش کر رہے تھے. کوئی لوگ کہتے ہیں، میں نے اس بارے میں پڑھا تھا کہ کوششیں ہو رہی ہیں لوگوں کی. وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں جی وہ اسلام کے دشمن کوئی اس میں گڑبڑ کر دیں گے. تو میں نے کہا پہلے اسلام کے دشمنوں نے کون سا ہمارے ساتھ دوستی کی ہے؟ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے وہ بنائے نہیں ہیں خاکے، کس طرح بنائے؟ کیا کر لیا عالم اسلام نے؟ 57 اسلامی ممالک کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے. میں پیٹتا رہا سب کو، آج بھی کہتا ہوں کہ کل غزہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر یہ اس کا فائنانشل جو ہے معاشی بائی کاٹ کر دیں آج اسرائیل کا، کل سارے معاملات حل ہو جائیں. کوئی ہوتا ہی نہیں. جب ضرورت ہوتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے میرے اوپر مقدمہ بنا تھا، یہ سلطان بشیر میرے ساتھ تھا، یہ بچے میرے ساتھ تھے، تو میں نے تو نہیں دیکھا کوئی عالم میرے ساتھ آیا ہو.
سب کو، جتنے یہ بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں، میں سب کو ٹیلی فون کیے، سب کو ریکویسٹ کی کہ وہاں پہنچے، کوئی آیا ہی نہیں۔ بیچارہ ممتاز قادری پھانسی لگوا دیا، میں ان کو پیٹتا رہا کہ 5,000 بندہ اگر چلا جائے اسلام آباد میں تو وہ پھانسی نہیں لگے گا، 50 آدمی نہیں پہنچے وہاں، دیہڑیاں لگانی ہو تو پھر اب کبھی آپ نے سنا ہے ممتاز قادری کا نام؟ مجھ سے بتا دیں آپ، کسی کانفرنس اس کے نام پہ ہوئی کبھی سنا ہے آپ نے؟ میں نے اس کے لیے، میرے بیٹے نے، ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے کتنے کتنے بڑے عہدے چھوڑے ہیں ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے۔ میرے پہ جو الزام ہوتا تھا وہ کہتے ہیں یہ بڑا کٹر قسم کا جی، یہ مذہبی ہے، بڑا کٹر دینی ہے، اس کو نہیں بنانا، بڑی بڑی نوکریوں سے چھوڑنا پڑا، استعفے دینے پڑے۔ لیکن یہ باتیں ہم اللہ سے اپنا اجر یہ لوگوں سے نہیں لینا، جن کو پتہ ہی نہیں، جو مجھے جانتے ہی نہیں، وہ فتویٰ بازی جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت ضرورت ہے اپنی آنکھیں ہمیں کھول کے رکھنا ہے۔ میرا عقیدہ آج بھی وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شے کو فنا نہیں۔ حضور سے تو کپڑا جو لگ گیا تھا نا صاحب، حضرت انس کے گھر میں، پتہ ہے آپ کو، اس کو جب انہوں نے دھوتے نہیں تھے، جب وہ کوئی اس سے صاف کرنا ہوتا تھا آگ میں ڈالتے تھے، تھوڑی دیر بعد نکالتے تھے، وہ ایسے کہ نکل، اور حضور کے بدن مبارک سے کپڑا لگ جائے تو اس کو آگ نہیں چھوتی، اس کو بقا مل جاتی ہے۔ حضور کی آواز مبارک کی کیا شان ہے! عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بگا، دیکھیں نا، شہید ہے، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ شہید تو زندہ ہے، ہر لمحے زندہ ہے، اور جن کی وجہ سے شہادت کسی کو ملی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ اقبال فرماتے تھے، آج بھی اپنے غلاموں کو اسی طرح نواز سکتے ہیں جس طرح 14 صدیاں پہلے صحابہ کو نوازتے تھے، اور قیامت تک حضور اپنے غلاموں کو نوازتے رہیں گے۔ تو یہ آج کے بعد میں نے اس پہ کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی بحث نہیں کرنی، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ نہیں وہ کمپنی ہے، فلانی کمپنی ہے، ریکارڈ ہو گیا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ امکان کی دنیا ہے، لوگوں نے سائنس کے طریقے سے کہا کہ نہیں ریکارڈ ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے، نہیں ریکارڈ ہو سکتا نہیں، اور اگر کل کو 100 سال بعد ریکارڈ ہو جائے تو پھر وہ جواب دے کہ میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا، نہ میرا دعویٰ، نہ میں سائنسدان ہوں۔ بڑی اچھی بات میرے شاگرد نے کی، پروفیسر